اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قال عائشة رضي الله عنه: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإنه ليتفصل جبينه عرقا. احیان پہلے گزر گیا، اس پر بات ہو گئی، اب یتمثل لی الملک اس پر ہی بیان ہوگا۔ احیان پر تو ہو گیا نا بیان۔ یتمثل لی الملک رجلا، یہ دوسری صورت ہے وحی کی، کہ پہلی صورت زنجیر کی آواز کی طرح آتی تھی اور اس میں فرشتہ کا واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ وحی کی یہ جو دوسری صورت ہے، اس میں فرشتہ کی واسطہ فرشتہ ہی وحی لے آتے۔ فرشتہ سے مراد الملک پر الف لام عاد خارجی جبریل امین ہے، ہر فرشتہ مراد نہیں۔ فرشتہ سے مراد جبریل امین، کہ جبریل امین رجل انسان کے صحابی کے شکل میں آتے تھے، اور اکثر بیشتر دہیہ کلبی صحابی کے شکل میں۔ دہیہ کلبی بہت حسین خوبصورت جمیل صحابی تھے، جب بازار میں جاتے تو اپنے چہرہ کو چھپاتے کہ عورتیں فتنہ میں مبتلا نہ ہو حسن کی وجہ سے۔ کیونکہ جنس کو جنس کے ساتھ انس و محبت ہوتی ہے، غیر جنس سے انس محبت نہیں، خوف ڈر ہوتا ہے۔ تو فرشتہ کو، جبریل امین کو اللہ تعالیٰ انسان کے شکل میں کر کے بھیجتے تھے، کہ نبی علیہ السلام انسان تو جبریل بھی انسانی شکل میں آتے، انس کی وجہ سے، الفت و محبت و دوستی کی وجہ سے۔ اس لیے آپ کے جبریل کی کیفیت بدل جاتی انسان بن کر، اور کبھی غیر دہیہ قلبی کی شکل میں بھی آتے تھے، جس طرح کہ حدیث جبریل میں دہیہ قلبی کے شکل میں جبریل نہیں آیا، اسی لیے صحابہ نے آپ کو نہیں پہچانا۔ دہیہ قلبی کے شکل میں آتے تو صحابہ آپ کو پہچانتے، جانتے۔ ملک یہ اصل میں تھا ملک، حمزہ کو حذف کیا گیا کیونکہ یہ کثیر الاستعمال تھا۔ ملک کا لفظ جو کثیر الاستعمال ہو وہ خفت کو چاہتا ہے، حروف کم ہو پڑھنے میں زبان پر وہ خفیف ہلکا ہوتا ہے کلمہ، حروف زیادہ ہو تو پڑھنے میں زبان پر وہ ثقیل ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ کثیر الاستعمال تھا، خفت کا تقاضا، خفت کو چاہتے تھے، تو حمزہ کو حذف کیا گیا، ملک بن گیا۔ یہ مفرد ہے، جمع اس کا ملائکہ ہے۔
یہ ملک مشتق ہے الوک سے، الالوک والالوکا والمالکا والمالک، ان کا معنی ہے رسالت و قاصد کا۔ تو ملک فرشتہ جبریل بھی اللہ کے طرف سے قاصد تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لاتے تھے۔ ملک کی تعریف، ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک کی تعریف یہ ہے اجسام علویہ لطیفہ، اجسام علویہ لطیفہ، تتشکل بأي شيء شاء، تتشکل بأي شيء أراد، تتشکل بأشکال مختلفہ، کہ یہ فرشتہ جس شکل میں چاہے اپنے کو تبدیل کر سکتا ہے، مختلف شکلوں میں، صورت میں وہ تبدیل ہو کر آ جاتا ہے۔ یہ ملک کی تعریف ہے کہ ہر شکل میں وہ اپنے کو بدل سکتا ہے۔ تو یہ دوسری صورت وحی کا، فرشتہ کی جبریل کے واسطہ سے وحی نازل ہوتی تھی۔ جبریل امین کا انبیاء کے پاس آنا کہ کون سے نبی کے پاس آیا ہے اور کتنا مرتبہ۔ آدم علیہ السلام کے بعد پاس 12 مرتبہ جبریل امین آئے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ، آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ۔ یہ ذہن میں رکھو، ہر وقت یہ نہ آپ کے لیے بیان ہوگا اور نہ یہ ہر کتاب میں مل جائے گا، صرف ایک کتاب میں یہ آپ کو ملے گا، سب کتابوں میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کتنا مرتبہ جبریل امین کا آمد ہوا ہے ملائکہ فرشتہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عمدۃ القاری علامہ عینی شارح بخاری، اس سے استنباط کیا ہے کہ ملائکہ کا وجود ہے،
ملائکہ کا وجود ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ملائکہ پر ایمان لانا فرض ہے۔ ملائکہ کے وجود کا انکار کفر ہے، جس طرح قیامت کا انکار کفر ہے، رسل و انبیاء کا انکار کفر ہے۔ کتب پر ایمان لانا فرض، آسمانی کتابوں پر۔ قیامت پر ایمان لانا فرض کہ قیامت قائم ہوگی، ملائکہ پر بھی اسی طرح۔ فلاسفہ یہ ملائکہ کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں کہ ملائکہ کا وجود نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ پیش کرتے اگر ملائکہ کے وجود ہوتی تو نظر آتا، یعنی ہر نظر آنے والا چیز کا وجود ہے، جو نظر نہیں آتا اس کا وجود نہیں۔ یہ فلاسفہ، سائنسداں، ان کا یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ان کا باطل ہے۔ قرآن حدیث سے یہ نظریہ ان کا غلط ہے۔ اسلام سے یہ لوگ خارج ہے، ایسے عقیدہ رکھنے والے۔ تو ان کو یہ داہریہ لوگ ہیں، ان کو جواب اہل حق مسلمان دیتے ہیں کہ ہر چیز کے وجود کے لیے نظر آنا شرط نہیں، باوجود اس کے کہ وہ نظر نہیں آتا پھر بھی تم سائنسدان لوگ ان کی علاج کرتے ہو کہ سر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، نظر تو نہیں آتا کسی کو، لیکن اس کے باوجود تم علاج کرتے ہو، مانا اس کا وجود کو مانتے ہو تو علاج کرتے ہو۔ اگر اس کا وجود نہیں مانتے ہو تو پھر علاج کیسے کرو؟ ایک داہریہ ایک مرتبہ آیا، مسلمانوں سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تم کہتے ہو وجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا رخ کس طرح، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر میں چھوٹے تھے، کسی نے جواب نہیں دے سکا۔ امام صاحب نے اس سائل سے کہا کہ تم ممبر سے نیچے اترو، پھر میں تمہیں جواب دوں گا۔ وہ اترا تو امام صاحب ممبر پر بیٹھ گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت یہی کام کیا کہ تمہیں ممبر سے اتارا، مجھے ممبر پر بٹھایا۔ یہ ہے اللہ کا۔ اور فرمایا کہ یہ لالٹین ہے، چراغ، بتاؤ کہ اس کا رخ کس طرح، یہ گول سا ہے، کسی طرف اس کا رخ ہے، تمام طرف۔ اور تیسرا فرمایا کہ مکھن گھی دودھ کے اندر ہے، نظر نہیں آتا، باوجود اس کا ہے، تو وہ لاجواب ہو گیا، اس نے مان لیا۔ تو اسی طرح ملائکہ اگرچہ نظر نہیں آتے، وجود اس کا ہے۔
پھر اس کا یہ بھی جواب دیتے ہیں اہل حق کہ تم ڈاکٹر چمچ سے کاتے ہو، تم کہتے ہو یہ انگلیوں کے پوروں میں اس میں جراثیم ہے، کیڑے ہے، اس وجہ سے چمچ سے نظر تو یہ کسی کو نہیں آتا، کوئی بھی بتائے کیا تم دیکھ رہے ہو کہ اس میں جراثیم کیڑے، لیکن تم ڈاکٹر باوجود نظر نہ آنے کے تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ جن کے پاس یہ آلہ ہو ان کو نظر آتا ہے، آدمی کو یہ کیڑے جراثیم نظر نہیں آتے۔ تو اس کا جواب اہل حق نے دیا کہ ملائکہ کا دیکھنے والے آلہ جس کے پاس ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ انبیاء کرام ہے، اور آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو حاصل کرام کی ملائکہ کا وجود ہے، مطلب اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ تو جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس وحی لاتے تھے، بات ہے کہ اس پر بات تو ان انبیاء کے پاس آئے ہیں، باقی کے پاس نہیں۔ تو نبی علیہ السلام پر ابتدائی وحی جبریل نے لایا، پھر 3 سال تک جبریل امین نہیں آیا، وحی بند ہو گئی، جس کو فترت وحی کہا جاتا ہے۔ تو 3 سال اسرافیل کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ وہ نبی علیہ السلام کو کلمہ سکھاتے تھے۔ ابتدائی وحی کے بعد اسرافیل کا ذمہ میں کلمہ سکھانا۔ جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو وضو سکھایا اور 2 نمازیں فجر اور عصر کی نمازیں بھی سکھایا۔ یہ رجلن پر جو تنوین ہے اس میں چند احتمال ہے کہ یہ منصوب ہے بنابر مفعول مطلق کے، یا یہ منصوب ہے بنابر مفعول بھی کی۔ 2، یہ منصوب ہے بنابر حال کے، حال کا اعراب نصب ہوتا ہے، الحال ما یبین حیت الفاعل او المفعول به او کلیہما، یہ قافیہ میں آپ نے پڑھا ہے۔ یا یہ منصوب ہے بنابر تمیز کی، تمیز کی کیا تعریف؟ ما یرفع الابہام عن الفاعل، یہ سارا نحو میں پڑھا ہے، مگر خواندان نہ خواندان آپ کے لیے یکساں ہے۔ مفعول مطلق، مفعول بھی، حال، تمیز، یا منصوب ہے بنفظ خافض، اصل میں ہے یتمثل الی الملک برجل، یہ 5 احتمال ہے اس رجل کے منصوب پڑھنے میں، اس کے اعراب نصب میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، وہ فرشتہ آتے بات کرتے ان کی باتوں کو فَأَعِي میں یاد کرتا تھا نبی علیہ السلام۔ فَأَعِي مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم، وَعَي تو ماضی کا صیغہ واحد متکلم۔ اس جمعرات کی سبق میں اس کا فرق بتایا تھا کہ وہاں وعی تو فرمایا، یہاں مضارع کا صیغہ فاعل۔ وعی تو فصل کے بعد کی حالت بتا رہا ہے کہ فصل سے پہلے میں وحی کو یاد کرتا تھا، تو ماضی کا صیغہ، اور یہاں
ساتھ ساتھ یاد کرتے تھے تو یہ مظاہرے کہ مظاہرے میں مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے، حال دونوں، حال مستقبل دونوں زمانہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ واحد متکلم مضارع، واحد متکلم ماضی کا فرق۔ قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یہاں ایک سوال وارد۔ سوال یہ ہے کہ پہلے وحی کے اقسام میں بتایا گیا کہ سہیلی کے نزدیک 7 قسمیں، امام حلیمی کے نزدیک 40 قسمیں، اور یہاں 2 قسم ذکر کیا، تو اس حدیث کا ان کے ساتھ تعارض ہے، اس حدیث کا اس کے ساتھ تعارض، کہ وہاں متعدد اقسام بتایا، یہاں صرف 2 قسم۔ اس سوال کا جواب، یہاں 2 کے بیان کرنے میں حصر مراد نہیں، کہ یہاں کثرت سے یعنی زیادہ غالب جو وحی آتی یہ 2 قسم میں، یہ اکثریت پر محمول ہے۔ اقسام تو سارے ہیں، لیکن وحی کا نزول کا اکثر غالب یہی 2 ہوتے 2 قسم ہوتے، انحصار حصر مراد نہیں، سمجھانا، اغلبیت اکثریت مراد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں جب نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے پیشانی سے پسینہ بہتا، وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، کہ پیشانی سے پسینہ ہوتا۔ پسینہ تو گرمی کی وجہ سے نکلتا ہے، یعنی اتنا وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی لگتی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہاں انوار کا اجتماع ہوتا ہے، ان انوار کے اجتماع کی وجہ سے گرمی لگتی، پسینہ نکلتا۔ ایک نور وحی کا اور دوسرا نور جبریل کا اور تیسرا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انوار جب جمع ہوتے تو پھر گرمی پیدا ہوتی جس سے یہ پسینہ نکلتی تھی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہاں تک اس حدیث پر بیان ہو گیا۔ وہی چونکہ وہی پر پہلے بیان ہو چکا ہے، لغوی اصطلاحی تمام اس کے اقسام پر سمجھا گیا۔ یہ دوسری حدیث بھی یہاں تک پوری ہوئی۔ پہلی حدیث حمیدی کی، یہ دوسری حدیث عبداللہ بن یوسف کی۔ بات سمجھا؟ بس پھر آگے پیچھے گئی۔ ساری